میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یوٹیوبر کا ہے۔ میں یوٹیوب پر فیمس ہونا چاہتی تھی۔ ایک یوٹیوبر سے انسٹاگرام پر بات ہوئی تو اس نے مجھے اپنے پاس ہی بلا لیا اور فیمس ہونے کی لالچ دے کر ہر دوسرے چوتھے دن میرے ساتھ۔ ناظرین، اس کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں، کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی ہر سٹوری سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میرا نام فائزہ ہے اور میں ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 24 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، لیکن میرا شوہر نوکری کے سلسلے میں شہر میں رہتا ہے اور ہفتے میں ایک ہی بار گھر واپس آتا ہے اور مجھے 10,000 خرچہ دے کر واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی اور میں اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش بھی کرتی، لیکن اکیلے گھر میں رہ کر میں بور ہو جاتی۔ نند اور ساس سے میری دوستی کم ہی تھی۔ میں اس دن بور بیٹھی پیسے کمانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں گھر میں رہ کر کچھ کرنا چاہتی تھی، پیسے کمانا چاہتی تھی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے نوکری کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نوکری کے بارے میں گوگل پر دیکھنے لگی تو میری نظر ایک ویڈیو پر پڑی۔ میں نے وہ کھولی۔ اس میں ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ گھر میں بیٹھ کر خواتین یوٹیوب چینل کھول کر پیسے کما سکتی ہیں۔ میں نے آدھی ویڈیو دیکھی اور جلدی سے اپنا چینل بنا دیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں مشہور کیسے ہوں گی اور مجھے پیسے کیسے ملیں گے۔ میں اپنے چینل کو بار بار دیکھ کر یہی سوچتی رہی۔ پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ اسی لڑکے سے پوچھوں، وہی مجھے بتا سکتا ہے۔ میں نے اسے انسٹاگرام پر میسج بھیج دیا۔ میں نے انسٹا پر اپنی اور اپنے شوہر کی تصویر لگا رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس لڑکے نے مجھے جواب دیا اور میں اسے چینل کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے مجھے کچھ طریقے سمجھائے لیکن میں سمجھ نہیں پائی۔ میں نے اسے دوبارہ نہیں پوچھا اور سوچا یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں کچھ اور دیکھتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں کچھ اور کام کرنے لگی۔ تبھی اس لڑکے کا دوبارہ میسج آیا اور وہ مجھ سے تصویر کے بارے میں پوچھنے لگا کہ میں نے کس کی تصویر لگائی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں تو وہ کہنے لگا اگر میں مشہور یوٹیوبر بننا چاہتی ہوں تو اس کے دفتر میں آ کر اسے ملوں۔ میں پہلے ایسا کرنے سے ڈر رہی تھی، مگر مجھے لگا وہ اعتبار والا لڑکا ہے اور اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اس لیے میں نے اس کے دفتر آنے کی حامی بھر دی۔ کل اتوار تھا، میں سوموار کو اس سے ملنے والی تھی کیونکہ آج تک میرا شوہر گھر آنے والا تھا اور رات میں وہ گھر ہی رکتا اور اتوار کی شام واپس چلا جاتا۔ آج رات میرا شوہر آنے والا تھا۔ میں نے یہ بات اسے چھپانے کا سوچا کہ میں کیا کرنے والی ہوں، کیونکہ ان سب کاموں کے بہت خلاف تھا۔ رات کے وقت میرا شوہر کمرے میں تھا اور میں اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک ہم بے اولاد تھے۔ فائزہ، میں سوچ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے تمہیں بھی اپنے ساتھ شہر لے چلوں۔ تم مجھے بہت کمزور لگ رہی ہو، میں تمہیں کسی ڈاکٹر کو بھی دکھا دوں گا، فرحان نے نرمی سے کہا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے لڑکے سے ملنے جانا تھا۔ نہیں فرحان، میں تمہارے ساتھ اب شہر نہیں جاؤں گی۔ پچھلے ماہ تم نے منع کر دیا تھا، جبکہ میں نے بہت اصرار کیا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں اسے ماضی کی باتیں یاد کروانے لگی۔ اس وقت میں مجبور تھا، اس لیے نہیں لے کر جا سکا، مگر اب میں خود چاہتا ہوں تم میرے ساتھ شہر چلو۔ فرحان میرا ہاتھ تھام کر بولا۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہونے لگی کہ کیا کروں۔ اتنے میں میرے انسٹاگرام پر اسی لڑکی کے میسج بار بار آنے لگے۔ یہ تمہیں کون میسج پر میسج کر رہا ہے؟ میرے شوہر نے غصے سے پوچھا۔ میری بہن ہے۔ میں اس سے نظریں چرا کر جھوٹ بولتے ہوئے بستر سے نکلی اور موبائل اٹھا کر بند کر دیا۔ اگلے دن میرا شوہر اکیلا ہی شہر واپس چلا گیا اور میں سوموار کے دن اسی لڑکے سے ملنے اس کے دفتر چلی آئی۔ اس کا دفتر گھر میں ہی تھا اور نام کا ہی دفتر تھا۔ میں اس لڑکے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ درمیانی عمر کا لڑکا تھا۔ اگر آپ میری ہر بات مانیں گی تو ایک ہی ہفتے میں مشہور ہو جائیں گی، لاکھوں لوگ آپ کے چینل پر آئیں گے۔ وہ میرے ارد گرد گھوم کر بولا، کیا سچ میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں راتوں رات مشہور ہو جاؤں اور پیسے بھی کمانے لگوں؟ میں اپنی آنکھیں حیرت سے پھیلا کر بولی، ہاں ایسا ہوا ممکن ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو 10 منٹ بعد اپنے چینل کو دیکھیں، اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے ٹھیک 10 منٹ بعد دیکھا تو حیران رہ گئی۔ 10,000 لوگوں نے میرا چینل لائک کر دیا تھا۔ ارے یہ تو معجزہ ہو گیا ہے، آپ نے یہ کیسے کیا؟ میں خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی، بس جادو سے کیا ہے، اگر میرے ساتھ رہو گی تو عیش کرو گی۔ وہ میرے اوپر جھک کر بولا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے فائزہ، تم میرے قریب آ جاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں ملین کے چینل کی ملکہ بنا دوں گا۔ تم بس میرے اتنے نزدیک آ جاؤ کہ ہم دونوں کا ملن ہو جائے۔ علی نے مجھے میرے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اپنے بہت نزدیک کر لیا۔ اس کی باتیں سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں اور میری شادی ہوئی ہے۔ میں اس سے دور کھڑے ہو کر بولی۔ وہ دوبارہ میرے نزدیک آیا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔
اور کہنے لگا تم شادی شدہ ہو، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہو، تمہارے شوہر کو کچھ معلوم نہیں ہوگا اور تم مشہور یوٹیوبر بھی بن جاؤ گی۔ وہ میرے بالوں میں اپنی انگلیوں کو چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی یہی بات ٹھیک تھی، ایک رات کسی اور کے ساتھ گزار لینے سے میرے شوہر کو کبھی شک نہیں ہوتا۔ میں تمہاری فرمائش پوری کرنے کو راضی ہوں، لیکن آج نہیں، تب جب 50,000 لوگ میرے چینل کو لائک کر دیں گے تب۔ میں نے اس کے سامنے شرط رکھی، مجھے لگا وہ منع کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس نے ہاں کر دی۔ ٹھیک ہے، کل تک تمہارا کام ہو جائے گا، پھر تم میری بات مانو گی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، ہاں مانوں گی۔ میں نے بھی حامی بھر دی اور گھر چلی آئی۔ 2 دن بعد 50,000 مکمل ہوئے اور مجھے اس سے ملنے جانا پڑا۔ میں سارا دن اس کے ساتھ رہی اور وہ اپنا کام کرتا رہا۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک اس نے میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کی اور مجھے پھر گھر جانے دیا۔ میں تھک ہار کر جب گھر واپس آئی تو اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ آج اچانک ہی گھر واپس آیا تھا۔ کہاں تھی تم فائزہ؟ میں دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم امی کو بھی بنا بتا کر گئی تھی۔ وہ مجھ سے خفا ہونے لگا۔ میں اپنی دوست سے ملنے گئی تھی، کچھ دیر بعد واپس آ جاتی، لیکن اچانک اس کی حالت تشویشناک ہو گئی تو مجھے اس کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا۔ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ میرے شوہر نے میری حالت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اتنا کہہ کر میں واش روم چلی گئی۔ رات کے وقت جب میرا شوہر مجھے اپنے قریب آنے کا کہنے لگا تو میں نے انکار کر دیا، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ وہ صبح ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ میرا چینل پہلے ٹھیک چلتا رہا، پھر اچانک اس میں خرابی ہونے لگی۔ میں نے علی سے رابطہ کیا، اس نے مجھ سے میرے چینل کا ای میل اور پاس ورڈ لیا تاکہ وہ چیک کر سکے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ہمارے درمیان قائم ہوئے رشتے کو 1 ماہ ہو گیا۔ اچانک ایک دن میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو معلوم ہوا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ علی کا ہے۔ میں نے اسے یہ خبر سنائی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کروا کر میرا نام لگا رہی ہو۔ اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ مجھے یقین تھا میرا شوہر یقین کرے گا، یہ بچہ اسی کا ہی ہے۔ کل جب وہ آیا تو میں نے اسے خوشخبری سنائی، فرحان تم باپ بننے والے ہو اور میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھ سے باپ بننے کی خوشخبری سن کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہونے والی اور اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں شہر اسی وجہ سے رہ رہا ہوں تاکہ اپنا علاج کروا سکوں، فرحان چیخ کر بولا۔ اس سے سچ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو فرحان، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ فرحان نے مجھے بازو سے پکڑا اور 3 بار ایک ساتھ طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے امی ابو کی طرف آ گئی۔ میرا اکاؤنٹ بھی علی نے لے لیا اور مجھے دھوکہ دے کر ذلیل کر دیا۔ میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر دیا، صرف مشہور ہونے کے لیے۔ میں اب دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہوں اور ساتھ بچے کو بھی۔ میرے گناہ کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔